اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے سخی تھے، اور ماہ رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو غیر معمولی سخی ہوتے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ماہ رمضان میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن مقدس کا دور کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائی میں تیز آواز سے بھی زیادہ سخی تھے۔ حدیث نمبر 6۔ عبید اللہ بن عبداللہ راوی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو ابو سفیان نے بتایا کہ ہرقل نے ان کے پاس ایک آدمی بھیجا، جبکہ وہ قریش کی ایک جماعت میں شریک تھے، اور وہ لوگ تاجروں کی حیثیت میں ملک شام گئے ہوئے تھے۔ یہ بات اس زمانہ کی ہے جس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر قریش سے محدود مدت کے لیے معاہدہ کر رکھا تھا، یعنی صلح حدیبیہ کا زمانہ۔ ہرقل کے آدمی بھیجنے پر قریش کی سب جماعت ہرقل کے پاس آ گئی۔ ہرقل بمائے اصحاب ایلیاء میں تھا اور ان کو اپنے دربار میں بلا بھیجا، اور اس کے ارد گرد کے سردار موجود تھے۔ پھر ان کو اپنے قریب بلایا اور ترجمان کو بھی بلا لیا۔ ہرقل بزبان ترجمان قریش سے مخاطب ہوتے ہوئے، تم میں سے نسب کے اعتبار سے اس آدمی کے زیادہ قریب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی گمان کرتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا اس کے قریب ترین رشتہ دار میں ہوں۔ ہرقل نے کہا ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی ان کے قریب ہی رکھو، اور ان کو ابو سفیان کی پیٹھ کے پیچھے رکھو۔ پھر ہرقل نے ترجمان کو کہا، ان کو کہہ دو میں تم سے اس مرد کے متعلق سوال کرنے والا ہوں جو نبوت کا مدعی ہے، اور اگر وہ مجھے جھٹلائے تو فوراً اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا حیا نہ ہوتا کہ وہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور ان کے حالات بیان کرنے میں کذب بیانی سے کام لیتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے جو پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ وہ ازواج نسب تم میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں اعلیٰ نسب کا مالک ہے۔ ہرقل نے کہا، یہ بات یعنی نبوت کا دعویٰ تم میں سے پہلے بھی کسی نے کیا؟ ہرقل نے کہا، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، اس کی پیروی کرنے والے بڑے لوگ ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا کمزور لوگ۔ ہرقل نے کہا، کیا ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی؟ میں نے کہا زیادہ ہو رہی ہے۔ ہرقل نے کہا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد بوجہ دین کی سختی کے کوئی مرتد ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا تم جو اس نے کہا میں نبی ہوں، اس قول سے پہلے اس کو
جھوٹا سمجھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہمارا اس سے ایک مدت کا معاہدہ چل رہا ہے، دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے ان باتوں کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کچھ اور کہوں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ ہرقل نے کہا تمہاری اس سے جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا ہمارے درمیان جنگ مثل ڈول کے ہے، کبھی وہ بھر لیتے ہیں اور کبھی ہم، یعنی کبھی وہ فتح پاتے ہیں اور کبھی ہم۔ ہرقل نے کہا وہ تجھے کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو تمہارے آباء و اجداد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچ بولنا، پرہیزگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان کو کہا ابو سفیان کو کہو میں نے تم سے اس کے نسب کے متعلق پوچھا، تو نے اسے شریف النسب بتایا اور اسے کی طرح انبیاء و رسل بھی اپنی قوم میں اعلیٰ نسب مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کیا تم میں سے اس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے، یعنی دعویٰ نبوت؟ تو نے بتایا نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا اگر اس سے پہلے کوئی ایسا دعویٰ کر چکا ہو تو میں سمجھتا یہ ایک شخص ہے جو اس بات کی محض نقل کرتا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، اور میں نے تم سے سوال کیا کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو نے بتایا نہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو میں جواباً یہ کہہ دوں گا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا اس بات دعویٰ نبوت کے کہنے سے پہلے تم نے اس کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ تو نے بتایا نہیں۔ میں نے پہچانا کوئی بھی ایسا شخص نہیں مگر ہو سکتا جو لوگوں پر جھوٹ تو نہ بولے لیکن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا اس کی تابعداری کرنے والے بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟ تو نے بتایا کمزور لوگ ہیں، اور در حقیقت انبیاء کی پیروی کرنے والے ضعیف لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی؟ تو نے بتایا دن بدن ان کے پیروکاروں میں اضافہ ہو رہا ہے، دراصل تکمیل ایمان کی یہی شان ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد بوجہ دین کی سختی کے کوئی اس دین سے منحرف ہوا؟ تو نے بتایا نہیں۔ ایمان کی یہی شان ہے جب وہ دلوں کی مسرتوں میں جذب ہو جاتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ تو نے بتایا نہیں۔ واقعہ ہی انبیاء کرام کی شان ہی ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے تجھ سے سوال کیا تمہیں کس کا حکم دیتا ہے؟ تو نے بتایا اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، وہ بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے اور نماز، راست بازی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے۔
ہرقل نے کہا اگر جو کچھ تو نے کہا سچ ہے وہ عنقریب اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جس جگہ یہ میرے دونوں قدم ہیں۔ مجھے پہلی کتابوں سے معلوم تھا کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، لیکن یہ علم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ظاہر ہوگا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو ضرور ان سے ملاقات کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ضرور ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ پھر ہرقل نے وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی قلبی کے ہاتھ امیر بصرہ کو بھیجا تھا اور امیر بصرہ سے ہرقل کے پاس آیا، اسے منگایا اور پڑھوایا۔ اس میں لکھا تھا اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے نام اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ اس کے بعد تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر اسلام لے آؤ گے سلامتی میں رہو گے اور اللہ تعالیٰ تجھے دگنا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تو نے میری دعوت سے اعراض کیا تو پوری قوم کے ایمان نہ لانے کا گناہ تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کے سوا ہم کسی کو رب نہ بنائیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان، اگر انہوں نے اسلام سے منہ پھیرا تو تم ان سے کہہ دو گواہ رہنا ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کہنا تھا کہہ چکا اور خط پڑھنے سے فارغ ہو چکا، اس کے پاس شور و غل زیادہ ہو گیا، آوازیں بلند ہونے لگیں، ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم نکال دیے گئے کہ قبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو نہایت عظیم ہے کہ روم کا بادشاہ بھی اس سے خوفزدہ ہے۔ میرا یقین پختہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حلقہ اسلام میں داخل کر دیا۔ ابن ناطور ایلیاء کا حاکم اور ہرقل کا درباری تھا، اور شام کے انصاری کا پادری۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیاء بیت المقدس آیا اور ایک صبح کو نہایت افسردہ ہوا، اس کے جرنیلوں نے اس سے کہا ہم تیرے چہرے پر اجنبیت محسوس کر رہے ہیں، یعنی افسردگی۔ ابن ناطور کا کہنا ہے کہ ہرقل بذات خود کاہن اور ستارہ شناسی میں ماہر تھا۔ صاحبین کے استفسار پر بتایا کہ رات کو جو میں نے ستاروں کی طرف نظر کی تو دیکھا ایک فتنہ کرنے والا بادشاہ ظاہر ہوا ہے، اور اس زمانہ میں کون فتنہ کروا سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہودی ہی فتنہ کرواتے ہیں، لیکن یہود سے آپ کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں کے امراء کو خط لکھ بھیجیں کہ ان شہروں میں جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی لوگ اس گو مگو میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی حاضر کیا گیا جسے دالی غسان نے بھیجا تھا۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے اسے باخبر کرے، اور جب ہرقل کو خبر مل گئی کہا جاؤ دیکھو کیا وہ ختنہ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے دیکھا اور آ کر بیان کیا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے، اور ہرقل نے اسے مرد سے عرب کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا عرب لوگ ہی ختنہ کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا اس امت کا یہی بادشاہ ہے جو ظاہر ہوا۔ پھر ہرقل نے یہ تمام تفصیلات اپنے ایک دوست کو جو روم میں رہتا تھا اور علم و نجوم میں اسی کا اہم مثل تھا لکھ بھیجیں، اور ہرقل حمص کی طرف چلا گیا، اور ہرقل ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا جواب آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کے سلسلہ میں وہ ہرقل کا ہم خیال ہے، وہ یہ کہ وہ نبی ہے۔ پھر ہرقل نے حمص میں اپنے محل میں روم کے سرداروں کو بلایا، پھر حکم دیا محل کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر ہرقل آیا اور کہا اے رومیوں، کیا تمہارے لیے میں بھی ہدایت و کامیابی میں کچھ حصہ ہے، اور چاہتے ہو تمہارا ملک باقی رہے تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو۔ یہ سننا تھا کہ وہ دستی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکا تو ان کو بند پایا۔ ہرقل نے جب ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان سے مایوس ہوا تو ان کو واپس بلا کر کہا میں نے تو یہ بات کہہ کر تمہاری آزمائش کی ہے کہ تم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو، اور میں نے دیکھ لیا تمہیں اپنے دین سے بہت پیار ہے۔ پھر انہوں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہوئے، اور ہرقل کی اس قصہ کے متعلق یہ آخری حالت تھی۔